دیکھیں اداروں کا، ہر ادارے کا اپنی اپنی حدود ہے، تو ایجنسیوں کو اب یہ مداخلت بند کرنی چاہیے۔ اور سپریم کورٹ میں اگر معاملہ گیا ہے اس حوالے سے کہ ججز کو دھمکایا گیا، لوئر جوڈیشری ہو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، تو یہ ایک ایسا موقع تھا جہاں عدلیہ کے پاس ایک چانس آیا تھا کہ وہ کارروائی کرتے ان اداروں کے خلاف، وہ سیاسی جو سیل بنے ہوئے اداروں میں وہ بند کرواتے اور کہتے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے۔ اگر آرمی ہے تو اس کا کام ہے دفاع کا اور وہ اس حد تک محدود رہے، سیاست میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر وکیل ہے تو اس کا کام ہے وکالت کرنا، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور اگر پولیٹیکل لوگ ہیں، سیاسی جماعت ہے، ایک حکومت ہے، اس کا کام ہے حکومت چلانا۔ اور اسی طرح انتظامیہ، آپ دیکھ لیں کہ ہر بندے کی اپنی جورسڈکشن ہے۔ اب پولیس والا کام ایک اے سی کرے گا یا ایک ڈاکٹر کرے گا، یا ایک ڈاکٹر کا کام ایک نائی کرے گا، تو کیا ایسے جو ہیں ملک چل سکتے ہیں؟ ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہتے ہوئے پرفارم کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ ہم عدالتوں کے پاس آتے ہیں انصاف لینے کے لیے، عدالتوں کا کام ہوتا ہے انصاف دینا، اور اگر عدالتیں انصاف نہیں دیتی تو پھر آپ نے کہاں جانا ہوتا؟ دیکھیں جو اس وقت یرغمال بنایا گیا ہے ہمارے اداروں کو، میں قوم کو بڑا واضح کہنا چاہوں گا، کپتان عمران خان آپ کے بچوں کے مستقبل کی خاطر جیل میں پڑا ہے، بالکل، اور وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب میری طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کال ہو تو پھر یہ کوئی نہ دیکھے کہ اس کا کام ہے، اس کا بھائی ایئرپورٹ سے آ رہا ہے، اس نے ادھر جانا ہے، اس نے شادی میں جانا ہے، وہ گھومنے جا رہا ہے، وہ پھرنے جا رہا ہے، پھر پوری قوم نکلے۔ کیونکہ اگر آپ نے ان چھوٹی چھوٹی ضروریات کو، ان ترجیحات کو ریجیکٹ کر کے چند دن گزار لیے اس ملک کی خاطر، تو پھر آپ کا مستقبل جو ہے بن جائے گا، آپ کے بچوں کا مستقبل بن جائے گا۔ یہاں پر کہیں کوتاہی ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا بھائیوں والا تعلق ہے، ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ غلطی ہو رہی ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہیں، ان کو درگزر کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت معاملہ جو ہے وہ آپ کے ملک کا معاملہ ہے، آپ کی معیشت کا معاملہ ہے۔ کل رات جو ظلم ڈھایا گیا، پٹرول کی قیمتیں جس طرح، ڈیزل کی قیمتیں جس طرح سے، مٹی کے تیل کی قیمت بڑھائی گئی ہے، ایک طرف روٹی 4 روپے روٹی کا وہ ایک لالی پاپ دے کے جو کہ امپلیمنٹ نہیں کروانا انہوں نے، کیونکہ جو گندم ہے وہ کیا انہوں نے اپنے گھر سے جو ہے وہ ہوٹل والوں کو دینی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پیسے جو ہیں وہ کم کر دیں۔ ایک طرف روٹی کا ایک وہ چکمہ دے کر، اور دوسری طرف پٹرول بم جو ہے وہ عوام کے اوپر راتوں رات گرایا گیا۔ عمران خان کے دور حکومت میں بڑی مشکل سے، بڑا ان کو تکلیف ہوتی تھی اگر تیل کی قیمت بڑھتی تھی، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ عین اس موقع تک قیمت نہ بڑھے جب تک وہ پوری کوشش نہ کر لیں کہ یہ روکی جا سکے۔ لیکن اس وقت وہ ساتھ میں ضرور پیکج دیتے تھے کہ ہم پیکج دے رہے ہیں، باقی چیزیں سستی کرنے کے حوالے سے یوٹیلیٹی سٹور کو ہم یہ پیکج دے رہے ہیں۔ عوام جو ہے، عام پبلک جو 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی، ان کے لیے ایک پیکج ہوتا تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو دور حکومت جا رہا ہے، 16 مہینے بھی انہوں نے ملک کو یہ نیچے لے کر گئے، اور اب بھی ان کا رول صرف یہی ہے کہ انہوں نے صرف ٹک ٹاکیں بنانی ہیں، ساتھ کسی بچی کو کھڑا کر کے، ساتھ کسی بندے کو کھڑا کر کے ٹک ٹاک بنائیں گے کہ بڑا فلاح کا کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کے گھروں میں جائیں جو 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے گھروں میں جائیں جن کے پاس دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، آپ ان کے گھروں میں جائیں جو اپنے بچیوں کا سامان جہیز نہیں بنا سکتے، آپ ان کی طرف دیکھیں، ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ یہاں پر صرف اور صرف اپنی جیبیں بنائی جا رہی ہیں۔ آج بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی رسیدیں نہیں دی گئیں، کیوں نہیں دی گئیں؟ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کرنا تھا لیکن نہیں کیا گیا، اور ہر ہیئرنگ کے اوپر یہ کہا گیا کہ اگلی ہیئرنگ کے اوپر ویڈیو کے ذریعے حاضری لگائی جائے۔ کیوں معاملے لٹکائے جا رہے ہیں؟ کیوں انصاف نہیں دیا جا رہا؟ جب ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ 6 دن کے اندر یہ تینوں کیسز کے اندر فیصلہ دیا جائے، تو کیوں نہیں ڈیسائیڈ کیا جا رہا؟ یعنی کہ یہ لوئر کورٹس ہوں، کوئی بھی عدالت ہو، مجسٹریٹ ہو، کوئی بھی جج ہو، کیا وہ اپنے سے سینئر جج سے بھی سینئر ہے؟ کیا ہائی کورٹ سے سینئر ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کا کوئی جج؟ تو اس کا اگر حکم نہیں ماننا اس نے، تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ سابق وزیر اعظم یا سابقہ خاتون اول
بشرا بی بی صاحبہ یا سابقہ وزیر خارجہ، اگر ان کے کیسز کے اندر اس طرح کیا جا رہا ہے تو ایک عام آدمی، کوئی یوٹیوبر، کوئی ایک عام وکیل، کوئی ایک عام شخص، ایک عام غریب مزدور کسان، اس کے کیس کے اندر کیا ہوگا؟ کیا اس کو انصاف ملے گا؟ دھمکی بھیجی تھی، اور جن لوگوں نے یہ سازش کی اور عمران خان کی حکومت کو ہٹایا، بجائے یہ کہ ان لوگوں کے اوپر مقدمہ درج کیا جاتا، رانا ثناءاللہ نے اس وقت جو ہے یہ ایف آئی آر درج کروائی، اور جو اس وقت کے سیکرٹری انٹیریئر تھے جس کو یوز کر کے یہ سارا کمپلینٹ بنا اور سارا مقدمہ بنایا گیا، اس میں آپ دیکھیں تو جس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، ٹرائل کورٹ کے اندر، جیل کے اندر جیسے سماعت ہوئی، ہم بار بار یہی عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ جس طرح کیسز عمران خان صاحب کو سزائیں دینے کے لیے 3 4 عدالتیں وہاں پر لگتی رہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اور رات تک سماعتیں جاری رہیں، تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جی بالکل جی جسٹس ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، یہ نظام جو ہے آپ کیوں نہیں چاہتے کہ انصاف اور جسٹس کے درمیان کیوں حائل ہونا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے یہی اس وقت استدعا کی تھی کہ جیسے دوسرے کیسز چلائے جاتے ہیں ایسے چلائے جائیں، لیکن 5 منٹ کی بریک 5-6 گھنٹوں کے بعد اگر دی جاتی تھی تو اس کے بعد دوبارہ سماعت شروع کر دی جاتی تھی۔ عمران خان صاحب اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت میں گھنٹوں بٹھایا جاتا تھا، لیکن جو ہی معاملہ سپریم ہائی کورٹ میں آئے یا سپریم کورٹ میں جائے یا کسی جگہ کے اوپر بھی جائے، ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائے، اپیل کے حوالے سے ہو، ضمانت کے حوالے سے ہو، تو پھر کیسز لٹکائے جاتے ہیں۔ کل رضوان عباسی بھاگا، آپ نے دیکھا کس طرح بھاگا، عدالت لگی ہوئی تھی اور وہ بھاگ گیا، اور عدالت کو ہم جھنجھوڑتے رہ گئے جج صاحب کو کہ ایکشن لیں، ایکشن لیں، تو سیٹ پر بیٹھے ہوئے وہ بے بس نظر آئے۔